مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، آب کوثر کتاب کے کلپ نمبر 9 کے ساتھ حاضر ہیں. صفحہ نمبر 77، جمعہ کو درود پاک پڑھنے کی فضیلت. حدیث نمبر 57، اکثر الصلاۃ علی فی اللیلۃ الغراء والیوم الازہر فان صلاتکم تعرض علی. جامع صغیر صفحہ 54 جلد اول. فرمایا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کی چمکتی دھمکتی رات میں اور جمعے کے چمکتے دمکتے دن میں مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، کیونکہ تمہارا درود پاک مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. حدیث نمبر 58، اکثر الصلاۃ علی فی یوم الجمعۃ فانہ یوم مشہود تشہدہ الملائکۃ فان احدا لن یصلی علی الا عرضت علی صلاتہ حتی یفرغ منہا. جامع صغیر صفحہ 54 جلد اول. فرمایا کہ مجھ پر جمعہ کے دن درود پاک کی کثرت کرو، کیونکہ یہ دن مشہود ہے. اس دن میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور بے شک تم میں سے کوئی جب درود پاک پڑھتا ہے تو اس کے درود پاک سے فارغ ہونے سے پہلے اس کا درود پاک میرے دربار میں پہنچ جاتا ہے. اللہم صلی وسلم وبارک علی رسولک المبعوث رحمۃ للعالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. جامع صغیر صفحہ 54 جلد اول کے حوالے سے، اے میری امت، مجھ پر ہر جمعہ کے دن درود پاک کی کثرت کرو، کیونکہ میری امت کا درود پاک مجھ پر ہر جمعہ کے روز پیش ہوتا ہے. لہذا جس نے مجھ پر درود پاک زیادہ پڑھا ہوگا اس کی منزل مجھ سے زیادہ قریب ہوگی. حدیث نمبر 60، اکثروا من الصلاۃ علی فی یوم الجمعۃ و لیلۃ الجمعۃ فمن فعل ذلک کنت له شہیدا وشافعا یوم القیامۃ. جامع صغیر صفحہ 54 جلد 1. میری امت مجھ پر جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات کو درود پاک کی کثرت کرو، کیونکہ جو ایسا کرے گا قیامت کے دن میں اس کا گواہ اور شفیع یعنی شفاعت کرنے والا ہوں گا. بر محمد می رسانم صد سلام، آن شفیع مجرمہ یوم القیام، ہر کے باشد عامل صلو مدام، آتش دوزخ شود بر روئے حرام. سعادت الدرین صفحہ 57 کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب جمعرات کا دن آتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتے بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ کون جمعرات اور جمعہ کی رات کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھتا ہے. اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک المصطفیٰ ورسولک المرتضیٰ وعلی آلہ وازواجہ الطاہرات المطہرات امہات المؤمنین بعدد کل ذرۃ مئات الف مرۃ. حدیث نمبر 62، سعادت الدرین صفحہ 57. جب جمعہ کا دن اور جمعہ کی رات آئے تو مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو. مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. حدیث نمبر 63، دلائل الخیرات کامپوری صفحہ 12. حضرت مولا علی شیر خدا مشکل کشا باذن اللہ رضی اللہ تعالی عنہ وکرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے مروی ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن 100 بار مجھ پر درود پاک پڑھے، جب وہ قیامت کے دن آئے گا تو اس کے ساتھ ایسا نور ہوگا کہ اگر ساری مخلوق میں تقسیم کر دیا جائے تو وہ سب کو کافی ہو. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا
ومولانا محمد شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ حدیث نمبر 64 سعادت الدارین صفحہ 60۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت تم میں سے ہر مقام اور ہر جگہ میرے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر درود پاک کی کثرت کی ہوگی، اور تم میں سے جو جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات مجھ پر درود پاک پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، 70 حاجتیں آخرت کی اور 30 دنیا کی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کرتا ہے جو کہ اس درود پاک کو لے کر میرے دربار میں حاضر ہوتا ہے، جیسے تمہارے پاس ہدیے آتے ہیں، اور وہ فرشتہ عرض کرتا ہے، حضور یہ درود پاک کا ہدیہ فلاں امتی نے جو فلاں کا بیٹا فلاں قبیلے کا اس نے بھیجا ہے، تو میں اس درود پاک کو نور کے سفید صحیفے میں محفوظ کر لیتا ہوں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک النبی المختار سید الابرار وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ حدیث نمبر 65 سعادت الدارین صفحہ 61۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا، کچھ نوری فرشتے وہ ہیں جو صرف جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن زمین پر اترتے ہیں، اور ان کے ہاتھوں میں سونے کے قلم، چاندی کی دواتیں اور نور کے کاغذ ہوتے ہیں۔ وہ صرف نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے والوں کا درود پاک لکھتے ہیں۔ صلی اللہ تعالی علی نبی الامی الکریم الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حدیث نمبر 66 سعادت الدارین صفحہ 78۔ تمہارے دنوں میں سے افضل دن جمعہ کا ہے، اسی دن میں آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اور اسی دن میں ان کا وصال ہوا، اسی دن قیامت ہوگی، اسی دن مخلوق پر بے ہوشی وارد ہوگی، لہٰذا تم اس دن میں مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، کیونکہ تمہارا درود پاک میرے دربار میں پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیسے حضور کے دربار میں درود پاک پیش ہوگا، حالانکہ انسان قبر میں جا کر بوسیدہ ہو جاتا ہے؟ تو سرور انبیاء محبوب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے اجسام مبارکہ کا کھانا زمین پر حرام کر دیا ہے، یعنی انبیاء کرام کے جسم پاک صحیح و سلامت رہتے ہیں، لہٰذا تمہارا درود پاک میرے وصال کے بعد بھی میرے دربار میں اسی طرح پیش کیا جائے گا۔ صلی اللہ تعالی علی نبی الامی الکریم الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حدیث نمبر 67 من صلی صلاة العصر یوم الجمعۃ فقال قبل ان یقوم من مکانہ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما 80 مرة غفرت له ذنوب 80 عاما وکتب له عبادت 80 سنة۔ سعادت الدارین صفحہ 82۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جس نے جمعہ کے دن نماز عصر پڑھ کر اسی جگہ بیٹھے ہوئے 80 بار یہ درود پاک پڑھا، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، تو اس کے 80 سال کے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور اس کے نامہ اعمال میں 80 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اللہم صلی علی حبیبک و رسولک و نبیک النور المکنون والسر المخزون وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی وسلم خود درود پاک سنتے ہیں۔ حدیث نمبر 68 جامع صغیر صفحہ 94 جلد 1۔ بے شک اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سب لوگوں کی آواز سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے، لہٰذا جب کوئی بندہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ درود پاک میرے دربار میں پہنچا دیتا ہے، اور میں نے اپنے رب کریم سے سوال کیا ہے کہ مولا کریم، جو بندہ مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے تو اس پر 10 رحمتیں نازل فرما۔ القول البری صفحہ 112۔
مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اس حدیث پاک سے فرشتوں کے دور دراز سے سن لینے کی صفت کا ثبوت ملتا ہے، اور اس سے بعض کاملین نے سید دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دور دراز مسافت سے سن لینے کا استنباط فرمایا ہے۔ چنانچہ حضرت شیر ربانی میاں شیر محمد صاحب شرک پوری قدس سرہ العزیز نے فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو دور دراز سے سننے اور پہچاننے کی طاقت عطا فرما سکتا ہے تو کیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کان مبارک دور سے سننے والے نہیں بنا سکتا؟ انقلاب حقیقت صفحہ 48۔ دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اور مندرجہ ذیل احادیث مبارکہ بھی اس پر شاہد عدل ہیں۔ حدیث نمبر 69، جلال الافہام ابن قیم تلمیذ ابن تیمیہ صفحہ 63۔ حضرت ابو دردہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر ہر جمعہ کے دن درود پاک کی کثرت کرو، کیونکہ یہ یوم مشہود ہے، اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ جو بندہ مجھ پر درود پاک پڑھے اس کی آواز مجھ تک پہنچ جاتی ہے، وہ بندہ جہاں بھی ہو۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے وصال شریف کے بعد بھی آپ تک درود پاک پڑھنے والوں کی آواز پہنچے گی؟ فرمایا، ہاں، بعد وصال بھی سنوں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے اجسام مبارکہ حرام کر دیے ہیں، یعنی ہمیشہ صحیح و ظالم رہتے ہیں۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الامی الکریم الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سلام علیکہ اے ذی آبائے علوی بصورت مؤخر بمعنی مقدم، سلام علیکہ اے ذی اسماء حسنہ جمال تو آئینہ اسم اعظم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔